محمد انتصاب حسین قدیری۔ حضرت آج آپ نے کلام پاک مکمل کیا ہے آپ کے صاحبزادے صاحب نے، تو کیا عوام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ قرآن کریم مکمل کیا ہے ہمارے بڑے صاحبزادے عزیزی حافظ قاری مولانا سید احتسام میاں قدیری نے۔ یہ ان کی دوسری محراب تھی اور یہ ماشاءاللہ اسی انداز سے اسی روانی سے پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم پڑھتے تھے، اور لوگوں کو کوئی دور تک بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ پڑھنے والے میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ وہی انداز اور آواز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی آواز عطا فرمائی تھی۔ انہی کے صدقے میں ہمیں بھی تھوڑی لمبی آواز ملی، اور انہی کے صدقے میں ہمارے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی اور لمبی آواز عطا فرمائی۔ تو جو ہمارے سامعین ہیں کہ جو ہمارے مطلب کوئی 40 سال سے ہمارے یہاں سن رہا ہے، کوئی 35 سال سے سن رہا ہے، اکثر ہمارے سامعین وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور مجدد مراد آبادی سے پیچھے بھی تراویح پڑھی، ان کا کلام پاک سنا، ہمارے پیچھے بھی تراویح پڑھی، کلام پاک سنا، اور اب ہمارے بیٹے کے سن رہے ہیں۔ تو تخت والی مسجد یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ صرف قرآن کریم ہی سننے نہیں آتے ہیں، بلکہ ایک محبت، ایک لگاؤ، ایک انسیت، ایک رشتہ ہے کہ جو انہیں کھینچ لاتا ہے۔ اسی لیے بہت دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں نماز تراویح ادا کرنے، قرآن کریم سماعت کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک پیغام کی بات ہے تو پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور اس پر عمل بھی کریں۔ اس لیے کہ جب تک عمل نہ ہو تو پڑھنے اور سننے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ صرف ثواب مل جائے گا، ثواب تو ملے گا، بالکل ملے گا، مگر جو قرآن کریم کا مقصد ہے، قرآن کریم صرف اس لیے نہیں ہے کہ ثواب حاصل کیا جائے، بلکہ قرآن کریم ایک قانون ہے، ایک لاء کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اسے پڑھو، ثواب بھی ملے گا، زندگی سدھارنے کا، زندگی کو سنوارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ملے گا۔ لہذا ہمیں اس سے دونوں فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ ایک سوال آپ سے دین کی روشنی میں کہ عورت اگر وضو میں ہے، وضو کی حالت میں ہے، تو اگر اس نے کسی غیر محرم کو دیکھ لیا تو کیا اس کا وضو فوت ہو جائے گا؟ وضو اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی غیر محرم کو دیکھنے سے فوت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ عام طور پر مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اگر غسل کر لیا اور اس کے بعد پھر کپڑے پہنے تو وہ تھوڑا وقت جو تھا بنا کپڑوں کے گزر گیا تو وضو ٹوٹ گیا، تو کپڑے پہن کر دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ غسل تو وضو کا باب ہے، غسل کر لیا پھر اب وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نامحرم پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جس طرح مرد کا عورت سے پردہ ہے، ایسے ہی عورت کا بھی مرد سے پردہ ہے۔ اسی لیے برد کو بھی وہی خواتین دیکھیں گی کہ جو اس کی محرم ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں رواج میں اس قدر داخل ہو گئی ہیں، اور میں نے تو یہ دیکھا کہ زندوں کا پردہ کم ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا، اور مردوں کا پردہ زیادہ شروع ہو گیا کہ مردہ بولے اس سے زیادہ پردہ ہونا چاہیے، اور جب تک زندہ ہے تو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ تو بس عجیب بات ہے، عجیب معاملے ہیں۔ نہیں، میرا سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ جیسے کہ کوئی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہ جائے، وہ آدمی نہ دیکھے۔ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔